السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ایک افسوسناک خبر ہے وہ آصف خان صاحب کی اہلیہ ارباز خان صاحب کی والدہ جو ہے، ان کا انتقال ہوا کل، آج ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو ارباز صاحب ہیں اور جو ان کے خاوند ہیں آصف خان صاحب، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آصف خان صاحب سے جب ہماری پچھلے سال بھی فون کے اوپر بات ہوتی تھی، جب وہ اسلام آباد آئے تو وہ بتاتے تھے کہ ان کی مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی انہیں پہلے شروع میں کوئی تھا کہ مسئلہ ہے، کوئی لنگز وغیرہ کا جو بھی تھا، وہ ہاسپٹلائز بھی رہیں۔ یہاں ان کی بیٹی ہیں اسلام آباد میں، ان کے پاس تھیں۔ تو ابھی جب جولائی کے شروع میں ہم نے جب ان کا انٹرویو کیا آصف خان صاحب کا، تو وہ اس وقت بھی ساتھ ہی تھے ان کے، لیکن بہت انتہائی افسوسناک خبر ہے جو بہت زیادہ دکھ ہوا سن کے۔ اب ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کی کچھ خبریں ہم آپ کو پرانی دکھائیں گے 1981 کی، جو ہم اکثر سلسلہ کرتے ہیں نوسٹیلجیا کے نام سے کہہ لیں اس میں نوسٹیلجک میموری، مقصد صرف اس کا یہ ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، کسی کا کچھ نہیں کہ اس زمانے میں کیا چل رہا تھا، کیا کیا ایشو چل رہے تھے، کون سا اداکار کس حال میں تھا، کس روپ میں تھا اور کیا کیا سوچ رہا تھا، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کو ہم جسٹ فار دا سیک آف لائٹر اس میں لیتے ہیں تاکہ ایک میموریز کو ریفریش کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جناب 1981 کا اخبار ہے، اکتوبر 1981 کا مشرق اخبار ہے۔ نئی اداکارہ شگفتہ جن کا مستقبل بے حد تابناک ہے۔ اب پتہ نہیں آگے جا کے شگفتہ کا مستقبل تو کوئی اتنا زیادہ تابناک نہیں تھا، بہرحال یہ لکھا ہوا ہے۔ نیچے ہے، فلم ساز اسٹوڈیو کی آتش زدگی سے فلم سازی کی رفتار متاثر ہوئی۔ یہ تھا ایم اے اسٹوڈیو اشفاق ملک صاحب کا، اے ایم اسٹوڈیو جو کہ لاہور میں، اس میں کوئی آتش زدگی کا واقعہ وہ آگ لگ گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس خبر کے مطابق بھی اشفاق ملک صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ شوٹنگ اس طرح سے متاثر ہوئی ہے کہ پہلے میں 9 فلور تھے اس کے، جس میں ایٹ دا سیم ٹائم شوٹنگ ہو سکتی تھی، لیکن ابھی فی الحال اس زمانے میں جب یہ آگ لگی اس کے بعد صرف 2 فلور کے اوپر شوٹنگ ہو سکتی تھی۔ تو یہ تھا اس کا احوال۔ آگے دردانہ رحمان 1981 میں، اس سے پہلے فلمیں کر چکی تھیں لیکن مشہور نہیں ہوئی تھیں۔ دردانہ رحمان ہیروئن بن گئی۔ اچھا، اس میں 2 فلمیں ہیں، ابا جی پہاڑن اسلم ڈار صاحب کی، اور دوسری بھی اسلم ڈار صاحب کی، عشق نچاوے گلی گلی۔ اس میں پہلے نمبر پہ تو ابا جی پہاڑن پتہ نہیں بنی یا نہیں بنی، لیکن دونوں کے اسلم ڈار ہدایتکار تھے۔ عشق نچاوے گلی نے البتہ بہت کامیابیاں سمیٹی تھی، اور ایاز نائک اس کے ہیرو تھے۔ لیکن اس خبر کے مطابق، کیونکہ اس وقت تک ہیروئن تو کاسٹ ہو چکی تھی، ہیرو کاسٹ نہیں ہوا تھا، ان دونوں فلموں میں بالترتیب سلطان راہی ابا جی پہاڑن میں اور عشق نچاوے گلی گلی میں ندیم صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ندیم صاحب نہیں تھے اس میں، تو ندیم صاحب نے کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں ایاز صاحب نے کام کیا تھا۔ آگے جناب خبر ہے مسرت شاہین صاحبہ کی۔ اب مسرت شاہین بھی، انہوں نے بھی خبر دی تھی کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، مسرت شاہین نے کہا کہ اپنی ریٹائرمنٹ کی تاریخ میں تبدیلی کریں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نومبر 1981 تک میں ریٹائر ہو جاؤں گی، لیکن فلم والے جو تھے، فلم ساز وغیرہ، انہیں پریشانی لاحق ہوئی، تو جتنی فلمیں انہوں نے سائن کی ہوئی تھی وہ نومبر تک ممکن نہیں تھا مکمل کروانا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا واپس لیا جائے، لیکن بہرحال وہ اپنی جو ریٹائرمنٹ کی جو مہینہ تھا، جس مہینے میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، اس میں انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہ آگے کر دی تھی۔ بائی دا وے، مسرت شاہین کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، جلد ہم ان کا انٹرویو بھی کریں گے، آپ کو سنائیں گے بھی۔ آگے آ جائیں جناب صاحب، اداکار ننا کی نیو یارک سے واپسی۔ یہ بھی 1981 کی خبر ہے۔ تو سیر و تفریح اور میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے تھے، پہلے لندن میں رہے، لندن میں ان کے دوست احباب نے ان کو مزید ان کا جو قیام تھا ان کو بڑھانے کے لیے درخواست کی تھی، لیکن ننا صاحب نے بتایا کہ وہ زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے امریکہ جانا ہے، وہاں پہ انہوں نے ڈی سی میں، نیو یارک میں، اور ایک اور جو ریاست تھی غالباً، اس میں وہاں دوستوں سے بھی ملے اور اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروایا تھا۔ اور اس خبر کے مطابق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اداکار ننا کو 30 دن میں 40 دعوتیں اور 200 کورسز کھانے پڑے۔ یہ ایک دلچسپ خبر ہے۔ سیر و تفریح بھی کی اور انہوں نے میڈیکل چیک اپ بھی کروایا۔ اگلی فلم ہے جناب، بڑی اہم ہے، آسیہ صاحبہ کے حوالے سے۔ آسیہ صاحبہ نے کہا کہ میرے فلم ساز بینکاک آ کر مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ جی ہاں، ہم آپ کو اکثر آسیہ صاحبہ کی خبریں بتاتے ہیں۔ ان کی ماں نے، جو فاروق صاحب تھے، ہیروں کے تاجر تھے، ان کی ماں نے روکا تھا کہ آسیہ آپ سے بڑی ہیں، 5 سال شادی نہ کریں، لیکن بہرحال وہ شادی ہوئی، اور اس کے بعد وہ بعد میں تو خیر امریکہ شفٹ ہو گئی تھی، لیکن اس زمانے میں بینکاک میں ان کے شوہر کا، میاں کا بزنس تھا،
تو آسیہ اتنی زیادہ میرے خیال میں کوئی کیا کہنا چاہیے فلم انڈسٹری سے جو وہ کیمرہ مین والا واقعہ ہوا تھا، دل برداشتہ ہوئی وہ اتنی زیادہ کہ انہیں پاکستان واپس آنا بھی نہیں چاہتی تھی. فلم کی شوٹنگ، جو فلمیں ان کی بن رہی تھیں ان کی فلم کی شوٹنگ کے لیے فلم سازوں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا پاکستان میں کبھی نہیں آؤں گی، میں نہیں آؤں گی شوٹنگ کروانے کے لیے، البتہ میں آپ کو ایک تجویز دیتی ہوں. اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں تجویز دیتی ہوں کہ آپ بینکاک آ کے اپنی فلموں کی شوٹ مکمل کر سکتے ہیں. اس تجویز کو مانا نہیں گیا تو ظاہر ہے فلم ساز پھر کہاں ہو جاتے ہیں وہاں پہ فلم کا یونٹ پورا اور پھر سارا خرچہ ورچہ بھی ہو جاتا. اب یہ نہیں معلوم کہ کتنی فلمیں ایسی تھیں جس میں آسیہ صاحبہ کام کر رہی تھی اور وہ مکمل نہیں ہو سکی، یہ نہیں معلوم ہو سکا. لیکن بہرحال یہ تھا کہ ان کی فلمیں کچھ رہتی تھیں. بلکہ اسی سے جڑا ایک اور قصہ بھی ہے. یہ ممتاز نے اپنے ایک آڈیو انٹرویو میں بتایا تھا. وہ قصہ تو کچھ یہ تھا کہ جب وہ کینیڈا سے امریکہ آئی تو ان کے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ تمہاری سہیلی بھی یہاں پہ رہتی ہے، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا. وہ کسی سے شاید وہاں پہ بھی ملنا نہیں چاہتی تھی. ایک قصہ یہ پتہ نہیں کتنا درست ہے، اس کی میں وہ نہیں کر سکتا، تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال 2-3 مختلف ذرائع سے مجھے پتہ چلا کہ سلطان رائی صاحب جو کہ مولا جٹ میں اس کے ہیرو تھے، وہ جب دوبارہ ایک دفعہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی چھٹیاں منانے کے لیے یورپ اور امریکہ جایا کرتے تھے، تو جب انہوں نے آسیہ صاحبہ کو کہیں دیکھا وہاں پہ تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو آسیہ صاحبہ نے سلطان راہی صاحب کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا. اب یہ خبر کتنی درست ہے اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا. آگے جناب ایک اور خبر ہے اسی پیج کے اوپر. علی زیب یعنی محمد علی اور زیبا نے اپنے نواسے کی پہلی سالگرہ منائی. یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. نانی اماں یعنی زیبا، بیٹی سمینہ اور نواسہ یعنی کہ زیبا، سمینہ اور حسن علی جو نواسہ ہیں ان کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اگلی خبر عالیہ صاحبہ سے ریلیٹڈ ہے. 8ویں نمبر خبر ہے اسی پیج پہ. وہ گھر نہیں گھروندہ تھا. گھروندہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے جو. عالیہ نے بتایا کہ ایک عورت کے لیے شادی کے بعد انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ فلموں میں انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس خبر کے مطابق انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے الطاف حسین صاحب سے شادی کی اور میری سٹرگل اتنی تھی. اس خبر کے مطابق انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سٹرگل انہوں نے کی اتنی اور شادی کی، لیکن شادی میں وہ جس وقت چل نہیں سکی، میاں بیوی میں آپس میں طلاق ہو گئی تو ان کی بیٹی ایک گلے حنا اور بیٹا شاہد ان کے لے کے وہ علیحدہ ہو گئی. اس خبر کے بقول انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس وقت انہوں نے فلموں کو خیر آباد کہہ دیا تھا، لیکن جب علیحدگی اختیار کی تو اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے فلموں میں کام شروع کیا. لیکن الطاف حسین صاحب نے ہمیں اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ شادی کے بعد انہوں نے کافی ساری ایسی فلمیں کی تھیں جس کے مطابق انہوں نے اس فلم میں مطلب کافی ساری فلمیں ایسی کی تھیں جو ان کے ساتھ تھیں الطاف حسین صاحب کے. اگلی خبر یہ عالیہ کی خبر تھی جو آپ کو بتائی. اگلی خبر ہے جناب صاحب اداکارہ عالیہ اپنے بیٹے، یہاں پہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس خبر کے مطابق عالیہ کی خبر کے اوپر اگر دوبارہ سے بات کر لی جائے، عالیہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ میں ناول بھی پڑھتی ہوں. اے آر خاتون اور منٹو جو ہیں ان کے پسندیدہ رائٹر ہیں. صوم و صلات کی پابند ہیں اور آج تک فجر کی نماز قضا نہیں کی. بچوں کے لیے ناشتہ بھی خود بناتی ہیں، اخبار پابندی سے پڑھتی ہیں اور اچھی تحریریں بھی پڑھتی ہیں. یہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. فلم ساز اپنے باپ کی زندگی پر فلم بنائے گا. یہ پتر شہید غالباً فلم تھی، اس کو ان کے بیٹے نے بنایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے باپ کو اکثر فلموں میں ان کے کردار کو ذرا اس طرح کا دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ کتنے زیادہ وفادار تھے، کتنے نیک تھے، کتنے اچھے تھے، اس کو اجاگر کیا جائے گا اس فلم میں پتر شاہیدہ میں، جس میں یوسف خان صاحب بھی تھے، سلطان رائی اور جہانگیر کیسر صاحب کا کوئی جھگڑا ہوا تھا مولا جٹ کی مولا جٹ نہیں اپنا کسی فلم کے دوران سلطان رائی صاحب سے کوئی جھگڑا ہوا تھا تو سلطان رائی صاحب نے ان کو علیحدہ کروا دیا تھا کسی فلم سے. پھر سرور بھٹی صاحب نے ان کو ایک فلم آفر کی تھی چند وریام دوبارہ سے. پھر ان کا کیونکہ جہانگیر کیسر صاحب نے بتایا کہ سادھو اور شیطان اتنی بری فلاپ ہوئی تھی، بعد میں انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کی فلم، لیکن اس کے بعد انہوں نے سلطان رائی صاحب کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا ہوا تو انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا. تو جس کے بعد سرور بھٹی صاحب جو کہ مولا جٹ کے پروڈیوسر تھے، انہوں نے چند وریام بنائی تو انہوں نے جہانگیر کیسر صاحب کو انہوں نے چانس دیا باقاعدہ. اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جناب صاحب. وہ ہے کہ عید کی تصویریں ہیں، عید تھا اس کی جھلکیاں. شمیمارا اور رانی جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ مجھے اکٹھی دیکھ کے زریں اپنا جو کمال صاحب کی بیوی وہ یاد آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں. اس کی میں وجہ کسی اور ٹائم پہ بتاؤں گا. اداکارہ خانم کی ایک کلر تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ویسے یہاں پہ ان کی ریزیمبلنس رانی جیسی نظر آ رہی ہے. تو رانی کی تصویر اور شمیمارا کی ہے. پھر آگے گوشت لکھا ہوا ہے. ممتاز اور نجمہ محبوب
یہ ایک ساتھ ہیں، اور انجمن اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہیں. غالباً یہ گوری نہیں ہے کیونکہ گوری کی ابھی اسی آگے اخبار میں آپ کو خبر دکھائیں گے. اداکارہ نغمہ اسٹیج اداکارہ کے ساتھ ہیں، اور عشرت چودھری جو ہیں وہ عید کا کیک ذبح کر رہی ہیں. لکھا ہوا ہے نیچے. مسعود رانا اپنی بیگم مسعود رانا کے ساتھ. مسعود رانا کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو بنائیں. ندیم صاحب کے ساتھ کتنی دوستی تھی یہ بھی. زمرد اور بیگم زریں سلیمان یعنی ایس سلیمان کی جو بیوی ان کے ساتھ وہ ہیں. اگلا اخبار ہے جناب صاحب نومبر کا، وہ یہ اکتوبر کے دکھایا آپ کو. نومبر کا اس میں دردانہ رحمان کی رنگین تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. فلموں کی نمائش پر سے پابندی ختم کی جائے، یعنی کہ کوئی فلموں میں پابندی لگی ہوگی. وہ یہ آخری قربانی تھی، دھمکی تھی، اور جیٹ ان لندن تھی، اور ایک اور فلم تھی جدار اتھرا جدار یا کیا، ان کی فلموں کے نمائش پہ کوئی پابندی لگی تھی تو انہوں ختم کی گئی تھی. تھوڑی کانٹ چھاٹ کیا تھا جو بھی کیا تھا. گلوکارہ شاہدہ منی ہیروئن بن گئی. پہلے وہ گانے کے طور پہ آئی تھی، ظاہر گلوکارہ تھی. اور یہ ساتھ ہی یہ خبر لگی ہوئی ہے وفا کھوٹے سکے اور پوستی جو ہے وہ نمائش کے لیے تیار ہے. یہ خبروں کا احوال ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے، ان فلموں کی خبروں کا احوال. کیا رانی واقعی مصروف ہیں؟ کیونکہ رانی صاحبہ کے پاس ایک فلم لے کر آئے تھے پروڈیوسر، تو انہوں نے فلم کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ تھے داؤد بٹ صاحب تھے غالباً، انہوں نے ان کو فلم آفر کی تھی. کالا سمندر تھی، کون سی تھی، لیکن فلم آفر کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. بعد میں اخباروں کے اندر ایک خبر آئی تھی کہ آسیہ کے پاس شاید اتنی فلمیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مصروفیت کا کہہ کے فلموں کے اندر مصروف ہوں انکار کر دیا تھا. بابرہ شریف لندن سے واپس آئی ہیں، اور واپس آ کے انہوں نے شوٹنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا. فلم ہے آس پاس شوٹنگ. ندیم نے کہا کہ میں ریٹائر ہونے کا فیصلہ میں نے غلط نہیں کیا. ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی عزت کے ساتھ ٹائم گزارا، میں کراچی کے اندر کوئی بزنس کروں گا. یہ خبریں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ ریٹائرمنٹ آج تک نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے صحت دے، زندگی دے. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ آج کے اس میں بھی 3 بندوں کی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ہے. ایک مصر شاہین کا آپ سن چکے ہیں، آگے سلطان رئی صاحب کا پہلے بھی ہم سنا چکے ہیں، ابھی ندیم صاحب کا. لیکن تینوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی تھی، تینوں اینڈ تک کام کرتے رہے. تو یہ یہاں سے لگتا ہے کہ اسٹنٹ ہوتا تھا، کیونکہ کوئی اتفاق کہہ لیں کہ جس نے بھی آج تک فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا وہ بھی کوئی بھی ریٹائر نہیں ہوا. ندیم نے کہا میں ریٹائرمنٹ کا، وہ جنہوں نے جانا ہوتا ہے فلمیں چھوڑ کے، جیسے آسیہ گئی ہیں، جیسے مسرت نذیر گئی تھیں، وہ پھر اس طرح کے اعلانات نہیں کرتے، وہ چھوڑ کے بس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسلم پرویز کی کوٹھی پر شوٹنگ ہوئی تھی جناب. جمشید نقوی اور وحید مراد کی فلم تھی آئی لو یو، اس کی خبر لگی ہوئی ہے. یہ ہے. اور آگے ہے کہ میں حضرت عمر فاروق کی زندگی پر ایک فلم بنانا چاہتا ہوں. مستقی صاحب مذہبی رجحان بھی رکھتے ہیں. میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے مذہبی رجحان کا. ایک اور بھی میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، میں فلم کا نام اور ڈائریکٹر کا نام نہیں بتاؤں گا. انہوں نے بتایا کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک قرآن پڑھنے کا میرا سین تھا، اس سین کو نکال دیا گیا تھا. حالانکہ وہ صورت میں نے ایسے نکالی تھی جو سٹوری کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ جو وہ جڑتا تھا، پھر تلاوت میری اپنی آواز میں تھی، لیکن وہ فلم نکال دی گئی تھی. جس وقت مجھے پتہ چلا کہ فلم کے اندر سے وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں تو مجھے خدشہ پیدا ہو گیا فلم فلاپ ہو جائے گی، اور وہ فلم فلاپ ہو گئی تھی. یہاں نام بتانا مقصود نہیں ہے، صرف میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میری اور کوئی صاحب کی آپس کی امانت ہے تو اس میں. اچھا آگے جناب تصویر ہے تالش بابرہ شریف تیرے بنا کیا جینا میں، اور یہ تیرے بنا کیا جینا محمد علی اور بابرہ کی میری آل ٹائم فیوریٹ ہے. انہوں نے اگین سلاخیں کے بعد جو باپ بیٹی کا کردار ادا کیا بہت زبردست تھا. فرق یہ تھا اس میں غریب تھے، اس میں امیر دکھائے تھے. اگلے پیج پہ آ جائیں جناب. اداکارہ نغمہ کی تصویر ہے اور اداکار خرم، قربانی والے خرم، ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے. یہ ان کی تصویر ہے خرم صاحب کی. دردانہ رحمان ننا مصر شاہین 50-50 کے سیٹ پر ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور تصویر ہے جناب ایک اور اقبال حسن اور سلطان راہی کی، جگہ شیر فلم ہے. اقبال حسن اور سلطان کے حوالے سے کافی قصے ہیں، ہمیں ایک ہدایتکار صاحب نے بتائے تھے، وہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے. اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں. ہمایوں قریشی سنگیتا پنجے لڑا رہے ہیں. جی دیکھیں دونوں میاں بیوی تھے، پنجے لڑا رہے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے ہمایوں قریشی اور سنگیتا کی. یہ تصویر آپ ذرا غور سے دیکھ لیں. آپ کم تصویریں سنگیتا اور ہمایوں قریشی کے آپ کو کلر اتنی بڑی نظر آئیں گی. تو لکھا کہ میری زندگی میں کوئی مایوسی نہیں ہے سنگیتا. تو اس زمانے میں کوئی خبر پھیلی تھی کہ شاید سنگیتا اور کویتا اپنے کریئر سے مایوس ہو چکی ہیں. تو اس خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں، میں ایک تخلیق کار ہوں، تو وہ اس طرح کا بندہ کبھی بھی اپنی فلموں سے یا کسی چیز سے مایوس نہیں ہوتا. شمسہ کول کو فلموں میں کام کرنے کی پیشکش کی گئی تھی سرور بھٹی کی طرف سے یا پتہ نہیں کس کی طرف سے.
کی گئی تھی حق مہر فلم کے لیے کیا گیا تھا. یہ کیا نہیں کیا کیونکہ شمسہ کنول کی شادی بعد میں پھر عالیہ سے جب طلاق کے بعد وہ تو کافی بعد میں ہوئی, لیکن الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی. انجمن نے معاوضہ میں اضافہ کر دیا, یہ خبر لگی ہوئی ہے ساتھ. اور علی جاز کے فیصلے, علی جاز نے فیصلہ کیا تھا کہ 82 یعنی جنوری 1982, نومبر کی خبر ہے, 2 مہینے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1982 جنوری سے میں صرف دن کا ٹائم شوٹنگ کیا کروں گا, رات کے ٹائم شوٹنگ نہیں کیا کروں گا, گھر والوں کو ٹائم دینا اور مصروفیت ہے. اسی جگہ آپ کو ندیم کی تصویر نظر آ رہی ہے. ندیم صاحب جو ہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہیں. پرویز اقبال ہیں کوئی, انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی, ریٹائرمنٹ کا فیصلہ. یہ 81-82 میں بڑی خبریں بس یہی تھی, وہ پھر ریٹائر نہیں ہوئے تھے. تصویر مشتاق رشی کہ یہ بڑی زبردست تصویر ہے جی. مشتاق رشی کے عشائیہ میں وحید مراد, اورنگزیب, جمیل قریشی اور ندیم صاحب, بہت سارے ایک سے ایک اداکار. اورنگزیب خاص طور پہ وہ خواجہ انسان, ندیم صاحب کے کیا کہنے اور کوئی صاحب کے کیا کہنے. وہ اچھا ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ عشائیہ دیا ہوا تھا مشتاق رشی صاحب نے, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اچھے فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے میزبان بھی ہیں. اور یہ دیکھ لیں. اب آگے آپ کو گوری کی تصویر نظر آ رہی ہے. گوری کی یہ تصویر ہے, نظر شباب کی فلم ہے ذرا سی بات, وہاں سے انٹروڈیوس ہوئی تھی. ان کی دریافت ہے, یہ لکھا ہوا باقاعدہ نظر شباب صاحب کا انجمن کی بہن گوری, جن کا ہم انٹرویو بھی کر چکے ہیں. یہ ان کی تصویر ہے. تو انجمن کی وہ بہن کوئی اور ہے جس کی ابھی اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو تصویر دکھائی ہے. آگے آ جاتے ہیں جناب. بابرہ شریف کی تصویر ہے ایک اور. رانی جو ہے یہ خون اور پانی کے سیٹ پر بیٹھی ہیں. مسرت شاہین جو ہے وہ ایک پشتو فلم کے سیٹ پر کھا پی رہی ہیں, یہی ان کی صحت کا راز تھا. سلطان رائی صاحب جو ہیں وہ نشان فلم کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. غلام الدین کراچی روانہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کراچی گئے ہیں اور انہوں نے چیک پوسٹ نمبر 7 کی فلم کی شوٹنگ میں حصہ لینا تھا. فلم پتہ نہیں, میں نے تو نہیں سنی. طاہر مسعود صاحب اگین ہمیں گائیڈ کریں. شاید کئی فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو نام تک ہی محدود رہ جاتی ہیں. تو نشو ان کی ہیروئن تھی اس میں, اور 60 سالہ ہیرو کا 40 سالہ خاتون سے شادی, یعنی کہ دلیپ کمار صاحب 60 سال کے تھے تو 40 سالہ خاتون اسما جو کہ 4 بچوں کی ماں تھی, ان کی شادی کی خبر چھپی, نکاح نامہ بھی چھپا تھا, لیکن دلیپ کمار صاحب کے ترجمان نے تردید کی تھی, لیکن دلیپ کمار صاحب کو کوئی تسلی بخش قسم کی تردید نہیں کر سکے تھے. اور اس خبر کے مطابق یہ تھا کہ سائرہ بانو کی مرضی سے یہ شادی ہوئی تھی, صاحب اولاد نہیں تھے 60 سال کی عمر تک. لیکن ایک اور بھی خبر تھی کہ سائرہ بانو نے اس کے اوپر بہت ریئیکٹ کیا تھا, بات علیحدگی تک جا پہنچی تھی, جس کی وجہ سے دلیپ کمار صاحب کو یہ سارا کچھ پھر معاملہ نمٹانا پڑا تھا. اچھا جی, عالیہ کے گھر کی نہیں, آگے بہار اور الطاف حسین کی تصویر نظر آ رہی ہے رستم خان میں, اور جہاں الطاف حسین صاحب کا ذکر آئے وہاں پہ عالیہ صاحبہ کا ذکر نہ آئے تو کیسے ہو سکتا ہے. عالیہ کے گھر کی چھت گر گئی. تو عالیہ کے گھر کے چھت میں یہی گلے ہنا یعنی الطاف صاحب کے بچے شاہد تھے, تو وہ چھت گری تو آیا نے اینٹیں گرنی شروع ہو گئی, سو رہے تھے, تو آیا نے بہت احتیاط کے ساتھ انہیں ریسکیو کر لیا تھا. اور یہ اس وقت کالا سمندر فلم تھی, اس کی شوٹنگ میں مصروف تھی. مشتاق رشی کے صاحبزادے عامر قریشی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہوئے, یہ عامر قریشی صاحب اب بڑے ہو گئے ہیں, یہ 1981 کی تصویر ہے, 9 سال کے تھے. مشتاق رشی اور روبینہ قریشی جن کا ابھی انتقال ہوا تھوڑے عرصہ پہلے, روبینہ قریشی صاحبہ کا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے, ان کی تصویر دونوں سب کی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو وحید مراد ندیم کی جو عشائیہ تھا وہ غالباً اسی تقریب کی ہی تصویر تھی. ناظرین, یہ تھی کچھ باتیں, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. نوسٹیلجیا آج کا واپس آ جائیں 2022 میں. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.